شب برات کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں، اور شب برات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں آپ کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ ہیں انفرادی طور پر کی جانے والی عبادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری سمجھ کے کوئی کام اس رات میں نہیں کرتے تھے، جیسے عام راتوں کے اندر عبادت ہوتی تھی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد کچھ دیر سو گئے، پھر اٹھے اور عبادت کی اور فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے ہی کرنا ہے، انفرادی عبادت کرنی ہے۔ کوئی خاص عبادت یا کوئی اجتماعی کام اس رات میں کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ تو کوئی خاص دعا اجتماعی طور پر کہیں سے ثابت ہے، نہ کوئی اجتماعیت کے ساتھ کوئی عمل اس رات میں ثابت ہے۔ انفرادی کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ راتوں کو بائک پر نوجوان طبقہ نکلتا ہے اور اسٹنٹ کرتے پھرتے ہیں، اور پوری بے تحاشا خوب شور شرابہ مچایا جاتا ہے گلیوں میں، سڑکوں پر۔ ہمارے علاقے کے بڑوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، چاہے کوئی سی بھی رات ہو، ہر رات عبادت کی ہے۔ کسی کو اپنی زبان سے یا اپنی کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچانا یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ یہ دین کو بدنام کرنے والے کام ضرور ہیں۔ کچھ لوگ اس کو تہوار سمجھتے ہیں، تہوار کی طرح مناتے ہیں، جبکہ ہمارے صرف 2 ہی تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی اور تہوار نہیں ہے، تو اس کو تہوار کے نام پر اور رات جاگنے کی ہے، پوری رات ضروری سمجھ کے جاگنا یہ بدعت اور خرافات میں شمار ہوتا ہے۔ پوری رات غیر ضروری سمجھ کے جاگنا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی سو جائے تو اس کو لعن طعن نہیں کرنا ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یعنی کوئی دل کا مریض ہے، اور رات کو لاؤڈ اسپیکر کھول کر بیان بازیاں ہوں، اور رات کو لاؤڈ اسپیکر کھول کر دعائیں ہوں۔ کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کو کسی چیز سے تکلیف ہو، یہ دین ہمارا نہیں سکھاتا، چاہے ہم عبادات یا دعائیں کیوں نہیں کرا رہے ہوں، یہ دین میں ثابت کہیں سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں کے بارے میں ٹائم پوچھے جاتے ہیں کہ کتنے بجے کون سی جگہ نماز ہے، اسی طرح اب یہ پوچھا جانے لگا ہے کہ کون سی مسجد میں کتنے بجے دعا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گلیوں کے اندر خوب گھومے کچھ لوگ اور بے تحاشا فضول شور شرابہ کیا، بائکیں گھمائیں ادھر سے ادھر، اور ٹائم پوچھا کہ کون سی مسجد میں کتنے بجے دعا ہو رہی ہے، دعا میں شامل ہوئے۔ اب انہوں نے سمجھ لیا ہم نے پوری رات عبادت کر لی، اور یوں سحری کھائی اور سو گئے۔ فجر کی نمازوں کا بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی کہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، جبکہ فجر کی نماز ضروری تھی۔ اور اجتماعی دعا یہ کرانے والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جب کہیں سے کوئی عمل اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ انفرادی طور پر عبادات ثابت ہے، اپنے گھروں میں کریں، مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر جو عبادت کر سکتے ہیں عام طور سے سہولت کے ساتھ کریں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ضروری سمجھ کر غسل کیا جاتا ہے، یہ بھی بدعات اور خرافات میں شمار ہوتا ہے کہ ضروری سمجھ کر غسل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو غسل کرنا ہے غسل کریں۔ اور ایک نئی چیز اس میں اور ایجاد ہوئی کہ بعض لوگوں نے میسج پر یہ روانہ کرنا شروع کر دیا کہ اس رات جو غسل کرے گا تو زمزم کا پانی سارے سمندر میں مل جاتا ہے، اور وہ زمزم کے پانی سے نہایا، ایسا تصور کیا جانے لگا ہے، جبکہ یہ بھی بدعت۔ ضروری سمجھا یہ بھی غلط۔ ضروری سمجھ کر نہیں غسل کیا جائے گا، غیر ضروری سمجھ کے نہاتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ پوری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت اور خرافات میں شمار ہوگا۔ عبادت کو مخصوص بنا لینا کہ ہزاری نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اجتماعی عمل میں آدمی اور عورتوں کا ایک ساتھ شامل ہو جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ غیر ضروری سمجھ کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آدمی اور عورت اجتماعیت میں شامل نہیں ہوں گے، اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، انفرادی ہوگا۔ اول تو اجتماعی عمل ضروری سمجھ کے اس رات میں کوئی ثابت ہے ہی نہیں، اور پھر حلوہ مانڈا ضروری سمجھ کے پکانا یہ بھی درست نہیں ہے۔
آتش بازی یہ بھی درست نہیں ہے، بیوہ عورتوں کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا کہ ان کی روح آئے گی، یہ بھی بدعت ہے، اور مردوں کی روحوں کے مردہ روحیں آئیں گی، ارواح آئیں گی، ان کے لیے بستر تیار کرنا یہ بھی بدعت ہے، غلط ہے۔ قبرستان ضروری سمجھ کے جانا یہ بھی بدعت ہے، اور مبارکبادیں ایک دوسرے کو واٹس اپ کرنا یا شیئر کرنا یہ بھی بدعت میں شمار ہوگا، اس کو ضروری سمجھ کے نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ ہر مہینے ایسے ہی روزہ رکھتے آ رہے ہیں یا رکھتی آ رہی ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص ضروری سمجھ کے 15 تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، غیر ضروری سمجھ کے رکھا جا سکتا ہے۔ آپ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیں تو غیر ضروری سمجھ کے رکھ سکتے ہیں، ضروری سمجھ کے نہیں رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آخری کے کچھ دنوں کو چھوڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کو روزہ رکھنا ہے تو غیر ضروری سمجھ کے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری سمجھ کے نہیں رکھیں گے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کو لعن طعن نہیں کریں گے، اگر کوئی رات کو سو گیا ہے تو اس کو لعن طعن نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز، انفرادی طور پر آپ کو جو کام کرنے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس رات میں پڑھنا چاہیں اس رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ فضول وقت اپنا برباد نہ کریں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں جس سے دین بدنام ہوتا ہو۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، راستوں کے اندر شور شرابہ کرتے ہوئے گاڑیوں کو بھگانا، یا سڑکوں پر بے تحاشا خرافات یا اسٹنٹ کرتے پھرنا، یہ سب دین کو بدنام کرنے والے کام ہیں۔ یہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، آپ عبادت کریں، دین کو خدا کے واسطے بدنام نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اس کو بدنام کرنے کا اور دوسروں کو دین یہ سمجھنے کا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اور اس میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ آتش بازی اور بے تحاشا فضول اسٹنٹ بازی یا پھر دوسروں کو پریشان کرنا، یہ لوگوں تک غلط میسیج پہنچتا ہے، یہ غلط لوگوں تک بات پہنچتی ہے، تو اس سے بچا جائے۔ لوگوں کو دین کی طرف لانے والے کام کرنا یہ تو ہمارے لیے مستحب ہے، ضروری ہے، یہ تو کیا جائے، لیکن ایسے کام کرنا جس سے لوگ بدظن ہوں، جس سے لوگ پریشان ہوں، لوگ دین سے دور جائیں، ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے اور بچانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے علاقے کے معزز حضرات کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، روکیں، انفرادی طور پر ہو ان کو روکا جائے، جس طرح روک سکتے ہیں ان کو روکیں، کہ لوگ ہمارے نوجوان طبقہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارا دین بدنام ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور ایسے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔